اونچی آواز میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اکیلے میں اونچی آواز میں نماز پڑھنے کے 2 حروف بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے احکام کو بجلانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، اور عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاح یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کے نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کے نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنایا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز اور برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کوئی عرض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و ستوت مراد ہے۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے مان اور بیچ ہے، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے
اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر لنک، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی و غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کمال ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہے جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوح قرآنی کے تعویذ اویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارۂ خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوح قرآنی کے نقش گھر میں اویزہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی، غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ واضح رہے کہ فرض، واجب، فجر کی سنت، بلکہ ایک روایت کے مطابق دیگر سنت مؤکدہ کی نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ عذر اور مجبوری کے بغیر فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کی نماز بیٹھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر عذر یا بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ صورت مسئولہ میں اگر فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔
اگر کوئی بیمار شخص کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے مگر اس کے باوجود وہ بیٹھ کر فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جو نماز بیٹھ کر ادا کی ہے اس کو دوبارہ کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن رکوع اور سجدے کرنے پر قادر نہیں، یا کھڑے ہونے پر اور رکوع کرنے پر قادر ہے لیکن سجدے کرنے پر قادر نہیں، تو اس سے کھڑے ہونے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ ایسا شخص بیٹھ کر اشارے سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھے اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ سر جھکائے۔ جو شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے پر قادر نہیں یا کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یا قیام و سجود کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں بیماری میں اضافہ یا شفا ہونے میں تاخیر یا ناقابل برداشت در کا غالب گمان ہو، تو ان صورتوں میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ کسی قابل برداشت معمولی درد یا کسی موہوم تکلیف کی وجہ سے فرض نماز میں قیام کو ترک کر دینا اور بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح جو شخص فرض نماز میں مکمل قیام پر تو قادر نہیں لیکن کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے اور سجدے بھی زمین پر کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، اگرچہ کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہونا پڑے۔ اس کے بعد وہ بقیہ نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور جو شخص زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے ساتھ زمین پر سجدہ کرنے پر بھی قادر ہو اسے زمین پر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ طریقہ سنت کے قریب ہے، اور اگر زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں شروع ہی سے زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں اس کی نماز اشاروں والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بیٹھنے کی کوئی خاصیت متعین نہیں ہے۔ وہ جس طرح سہولت ہو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے یا کرسی پر بیٹھ کر۔ البتہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لہٰذا جو لوگ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے، اور اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں مشقت ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ کر فرض نماز وتر اور سنت سب پڑھ سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں یعنی جب قیام پر قدرت نہ ہو یا زمین پر سجدے کی قدرت نہ ہو، چونکہ قیام ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے مریض کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ مکمل نماز بیٹھ کر ادا کرے۔ البتہ اگر قیام کے دوران قیام کرے اور رکوع و سجود بیٹھ کر اشارے سے کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ لہٰذا ایسے مریضوں کے لیے اول یہی ہے کہ امام کی اقتداء میں بھی مکمل نماز بیٹھ کر ادا کرے، کیونکہ یہ سجدے کے قریب بھی ہے اور جماعت کی نماز میں صفوں میں خلل سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ فقط واللہ عالم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ برہنہ سر نماز پڑھنا ادب اور سنت کے منافی ہے، عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے سر کا ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری ہے، اور اس پر مرد ان میں شامل نہیں ہے، لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عموماً سر پر امامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً مشرق کے وسط اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سر ڈھانپ کر پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے دونوں کپڑے پہن لے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔
یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو مکروہ تنزیہی ہے یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر تحقیر نماز مقصود ہے، مثلا نماز کوئی ایسی اہم چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی یا امامہ پہنا جائے تو یہ کفر ہے۔ اور خشوع خضوع یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے سر برہنہ یعنی ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ کاہلی، سستی اور لاپرواہی کی بنا پر ٹوپی کے بغیر ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے اور اس سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ البتہ اگر کبھی غلطی سے ٹوپی ساتھ نہ ہو اور فوری طور پر کسی جگہ سے میسر بھی نہ ہو سکتی ہو تو اس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنے کی وجہ سے کراہت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی احوال میں امامہ یا ٹوپی کے زیر سر مبارک کو ڈھانپا کرتے تھے، اس لیے سر پر امامہ یا ٹوپی پہننا سن داؤد میں سے ہے جس کا درجہ مستحب کا ہے اور سر کا ڈھانپنا لباس کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور صلحاء امت کا یہی معمول تھا۔ کبھی کبھار ننگے سر ہو جانا گناہ نہیں، البتہ مستقل طور پر ننگے سر رہنا شرعاً ناپسندیدہ اور خلاف ادب ہے، اور ننگے سر رہنے کو معمول اور فیشن بنا لینا اسلامی تہذیب کے بالکل خلاف ہے۔ اگر کوئی غیروں کی مشابہت میں ننگے سر رہتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سر برہنہ ہونا احرام میں ثابت ہے، سوائے احرام کے بھی احیاناً ہو گئے ہیں، نہ کہ دائماً چلتے پھرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امامہ یا ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی امامہ یا ٹوپی لگائے بغیر ہی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جائز اور درست ہے، اس لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہو۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے، عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اس کی دونوں طرفین اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرد کے لیے دوران نماز سر کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندھوں کے ساتھ سر کا بھی ذکر فرماتے، لہٰذا سر ڈھانپنے کی ترغیب تو دی جائے، لیکن اگر کوئی نہیں ڈھانپتا تو اس کو ملامت نہ کیا جائے۔ ماضی قریب میں ہماری معاشرتی اقدار میں ننگے سر رہنا اور خاص طور پر بڑوں کے سامنے ننگے سر آنا ایک ناپسندیدہ اور معیوب بات سمجھی جاتی تھی، لیکن اب قدر بدل چکی ہے، اس لیے اب ننگے سر رہنا ہمارے معاشرے میں بدنامی یا عیب کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے، مگر ادب اور ہماری دینی اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ سر پر کم از کم ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جائے، لیکن کسی ننگے سر نماز پڑھنے والے کو ملامت نہ کیا جائے، سوائے اس کے کہ وہ نماز کو معمولی جانتے ہوئے ایسا کرے۔ اس کا حکم بیان کیا جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، اونچی آواز میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں قرأت کی آواز کا معاملہ نماز کی نوعیت پر منحصر ہے۔ نمبر 1، فرض نمازوں میں قرأت کی آواز، جہری نمازیں اونچی آواز میں، فجر، مغرب، عشاء اور جمعہ کی نمازوں میں امام اور تنہا پڑھنے والے کے لیے سورہ فاتحہ اور اضافی سورت اونچی آواز میں پڑھنا سنت ہے۔ سطری نمازیں آہستہ آواز میں، ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرأت آہستہ کی جاتی ہے۔ نمبر 2، نفل نمازوں میں قرأت، نفل نماز میں دن کے وقت آہستہ اور رات کے وقت اونچی آواز میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن دونوں طریقے جائز ہے۔ نمبر 3، اونچی آواز میں پڑھنے کے احکام امام کے لیے، جہری نمازوں میں مقتدیوں کو سنانے کے لیے اونچی آواز ضروری ہے، لیکن اتنی بلند نہ ہو کہ نماز کی خشوع میں خلل پڑے۔ تنہا پڑھنے والے کے لیے، اگر کوئی شخص تنہا جہری نماز پڑھ رہا ہو تو اونچی آواز مستحب ہے، لیکن ایسا پڑھنے پر بھی نماز ہو جائے گی۔
مقتدی کے لیے مقتدی خاموش رہے گا، صرف سورہ فاتحہ دل ہی دل میں پڑھے گا۔ نمبر 4، غلطی سے اونچی آواز کا استعمال۔ اگر کوئی ظہر یا عصر میں بھول کر اونچی آواز میں قرأت کر لے یا جہری نماز میں آہستہ پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہے۔ اونچی آواز میں نماز پڑھنا جہری نماز ہو، فجر مغرب عشاء میں سنت ہے، جبکہ سطری نماز ہو، ظہر عصر میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ نفل نماز میں رات کو اونچی آواز مستحب ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔